الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء سناز خلافت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سطر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جانشان عدالت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین محترم ہمارے امام نے حضرت جناب فاروق اعظم کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی اسلام کی جب بھی بات آئی نا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کام کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر مہر لگوانے کے لیے سامنے سے دوسری بات کی اور اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے صفحے پڑھے تھے وہ پڑھے اس لیے تھے کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک پیرامیٹر ایک اصول طے ہو جائے کہ مسلمانوں کی فلاح کی راہ ہے کیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے صفحے پڑھے نا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا حضور کو جلال آ گیا حضور نے جب حضرت عمر کو تورات کے صفحے پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا عمر میرے سامنے تورات پڑھتے ہو اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہ ہوتا یار بتاؤ کہ جناب عمر حضور کے سامنے تورات کے صفحے پڑھیں تو حضور فرمائے جناب موسیٰ بھی ہو تو میرے پیچھے چلے بغیر گزارا نہ ہو تو حضور کی امت ہو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوں پھر وہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہو کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر چل سکتا ہے کیا وہ ملک حضور کے نظام کے بغیر ترقی کر سکتا ہے کیا اس ملک میں رہنے والی قوم کی فلاح اس نظام کے بغیر ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہو سکتی اس لیے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا جو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول دے دیا اسلام کا نظام کا اب قیامت تک کے لیے جب تک یہ دنیا آباد ہے
جب تک یہ حکومتیں قائم ہوتی رہیں گی مسلمانوں کی فلاح حضور کے نظام میں ہوگی اور حضور کے فرمان میں ہوگی اور قرآن میں ہوگی اور قرآن کی اسلوب میں ہوگی، حدیث میں ہوگی۔ وہ پھر کے گلی گلی تباہ والی بات ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، جیسے مرضی چلے جائیں، جو مرضی کر لیں۔ اچھا مجھے بتائیں کہ قوم آج مشکل حالات میں ہے، قوم پاکستان آج مشکل حالات میں ہے، تو یہ بتائیں کہ قوم اور پاکستان کے ساتھ مشکل حالات میں کون کھڑا ہے؟ لبیک والوں کے علاوہ کوئی کھڑا ہے؟ آج بلوچستان کی سرزمین پر قدرتی آفات اور جناب سیلاب نے لپیٹ کے رکھ دی ہے ہر چیز، اور آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، لیکن قوم کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ لبیک کے نوجوان۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ مشکل وقت میں جس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، دنیا کا رسول ہے، تو اچھے وقتوں میں اسے یاد رکھا جاتا ہے، لیکن قوم کو یاد ہے وہ رنگیلے، وہ فراڈیے، وہ بدکماش عیاش جو آج بھی جناب اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ سیلاب کی آڑ لے کر، اور ملک کے اوپر قوم کے اوپر مشکل وقت ہے، اس کی آڑ لے کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا لو، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں، کوئی پوچھنے والے وقت گزر چکے ہوں گے، ہاں تم سے ہر بات کا حساب لیا جائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہمارے ہاتھ تمہارے گریبان کے اندر ہوں گے، اور ہم تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب، اور ہر اس سے پوچھیں گے کہ جب عاشقان رسول کا خون روڈوں کے اوپر بہہ رہا تھا، تو وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عدلیہ ہیں، ہماری عزت کی جائے، تمہاری عزت خاک کی جائے، کہ تم یہ سیاسی معاملات اور جناب اسمبلیوں کے اندر نورا کشتی کے لیے رات کو عدالتیں کھول لو، اور قوم پانی کے اندر ڈوبتی رہے، قوم گولیوں سے مرتی رہے، قوم سردی کی راتوں میں ٹھٹھرتی رہے، قوم کے سر کے اوپر کوئی خیمہ نہ ہو، تو تمہاری یہ کوٹے بھنگ پی کر سو رہی ہیں۔ میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے، یہ یاد رکھ لینا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری عدالتوں سے، ان کوٹوں سے، ان فیصلوں سے ڈرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی بار نہیں، ہم اس قوم کے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہیں۔ جب اس قوم کے اوپر مشکل وقت آئے گا، تحریک لبیک پاکستان کھڑی ہوگی۔ آج میں ان کوٹوں سے پوچھتا ہوں، بھنگ پی کر سو رہے ہو، قوم سیلاب کے اندر مر رہی ہے، روزانہ پیراجوں سے سینکڑوں لاشیں مل رہی ہیں، تمہارا قانون کوٹ اس کے لیے کھلتا ہے جو طاقتور ہے، کمزور اور مظلوموں کے لیے تمہاری کوٹیں آدھی رات کے وقت نہیں کھلتی۔ تمہیں اس وقت چابی والے کھلونے بنے ہوئے ہو کہ جب تمہیں چابی دی جائے تم قوم کے جناب مسیحا بن کر کوٹے کھول کر فیصلے دو۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ سے میں پوچھتا ہوں کہ آج کہاں گئے وہ ہیلی کاپٹر جن پر تم صبح شام ملک کے اندر پھرتے ہو، گھومتے ہو؟ تمہارے وہ ہیلی کاپٹر ان جناب مظلوموں کو پانی سے، ان بے آسروں کو پانی سے کیوں نہیں نکال رہے؟ وہ جناب اس لیے نہیں نکال رہے کہ تم ان گرم اور ٹھنڈے کمروں میں عیاشی سے سو رہے ہو۔ تمہیں کیا خبر کہ قوم کی اس وقت کیا حالت بن چکی ہے؟ تمہیں اس سے غرض ہے کہ تمہاری عیاشیاں سلامت رہیں۔ حکمران وہ نہیں ہوتے کہ جو اپنی عیاشیوں کے لیے قوم کو ڈوبتا پھر رہے ہیں۔ حکمران کون ہوتے ہیں؟ میں تجھ کو بتاتا ہوں، تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ حکمران کون ہوتا ہے؟ حکمران وہ ہوتا ہے جو 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، اور جناب کہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، بلوچستان سے بہ کر یہاں لاش آنے والی، جو بہ کر لاش آئی ہے اس بچے کی، کیا اس کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کس خواب گراں اور خواب خرگوش میں سو رہے ہو؟ تمہیں کب ہوش آئے گی اور کب تم قوم کا پوچھو گے کہ قوم کس حالت میں ہے؟ لیکن اقبال کہتا ہے کہ اچھی بات ہے، مسلمانوں نے بھی اپنے رنگ بدل لیے ہیں، اپنی باتیں بدل لی ہیں، اپنا معیار اور اعتبار بدل لیا ہے۔ ان کو غرض نہیں ہے کہ جناب جو ان کو بات کرے جی مولوی سیاست آستے لگیں، دسو بھائی ساڑی سیاست بلوچستان کی ہے، لوگ روڑے نسی سیاست آستے گیا نہیں، اسی جانا بچانا آستے گیا، لیکن سیاست آستے ہو لگیں جنہوں اپنے ڈپٹی سپیکر دا خیال ہے لیکن ڈپٹی قوم دا خیال نہیں ہے، جناب ترستی قوم دا اور بھوکنا مردی قوم دا خیال نہیں ہے۔ انہاں عیاشوں اور بدماشوں کوئی پوچھنا نہیں ہے کہ اوئے
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸੱਖਰ ਬਿਰਾਜ ਤੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ लाशें इस तरह घूम रही हों और जनाब सोन वाले कह रहे हों कि जनाब हम डॉलर मांगने के लिए IMF से आएंगे। मैंने कहा डॉलर वो IMF से जो तुम मांगने जा रहे हो वो तुम्हारे लिए जरूरत है, कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, कौम को किसी बागैरत और हिम्मत वाले हुक्मरान की जरूरत है। मैं कसम खा के कहता हूं कि कौम को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को डॉलरों की जरूरत नहीं, इस मुल्क को किसी के आगे जनाब दामन फैलाने की जरूरत नहीं, इस मुल्क को इस वक्त किसी गैरतमंद हुक्मरान की जरूरत है, इसको मुल्क को, इस वतन को इस वक्त किसी जनाब जिंदा ज़मीर रखने वाले शख्स की जरूरत है जो इन सब के सामने खड़ा होकर कहे कि ओए चोरों 75 साल से तुमने इस कौम का खून भी पिया है, इसको लूटा भी है, इसको खाया भी है, कब तुम्हारा ये शिकम और तुम्हारे वो जनाब बैरूने मुल्क और जनाब तुम्हारे वो सरे महल और लंदन और जनाब स्विस बैंक के पेट भरेंगे? ये कौम अब डूबती मर रही है अपने ही पानी के अंदर, कब वो कौम के हाकिम और वो कब कौम के सरदार और कौम के वडेरे जागेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, एक को ये है कि मेरी वर्दी सलामत रह जाए, दूसरे को ये है कि जनाब मैं जज बन के बैठा हूँ जनाब कुर्सी के ऊपर, मेरी जस्टिस ही सलामत रह जाए, एक को ये है कि वजीर आलम मेरा बन जाए, एक को ये है कि जनाब डिप्टी स्पीकर मेरा बन जाए, कौम की किसी को फिक्र नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जाग जाओ, बड़ा हो गया यार, बड़ी सुन ली, बड़ा कुछ देख लिया इस मुल्क ने 75 साल से, बड़े बड़े रंगीले देख लिए, आओ हो अब हुजूर के निज़ाम के साथ मिल जाओ, आओ उस दीन के साथ मिल जाओ जिस दीन में जिस दीन ने हजरत उमर को पहले साहब में खड़े हुए पूछ लिया था कि जनाब बताएं आपने ये कुर्ता कैसे बनाया है, उस दीन के साथ मिल जाओ। और वो दीन जो वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नए कपड़े पहने हो तो हजरत उमर ने पूछा है तुम बदल गए हो? फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर जब हजरत फारूक आज़म तशरीफ लेकर गए तो आगे से हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह तशरीफ लाए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने नए कपड़े पहने हुए हैं और जनाब नई कबाए ऊपर और नया लिबास पहना हुआ है। तो हजरत फारूक आज़म ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि जनाब हजरत जनाब अमीरुल मोमिनीन आप भी कपड़े तब्दील कर लें। आगे बड़े बड़े रुआसा उमरा और बड़े बड़े जनाब उनके कबीलों के सरदार खड़े हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, वो देखकर क्या कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन के कपड़े ऐसे हैं, मुसलमानों के हाकिम के कपड़े ऐसे हैं, मुसलमानों के खलीफा के कपड़े ऐसे हैं। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था? इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हजरत उमर ने फरमाया ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, हम वो कौम थे जो भेड़ और बकरियों को पानी पिलाने के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, जो इस बात पर एक दूसरे को कत्ल कर दिए जाते थे, और हम वो कौम थे जो जलील थे, लेकिन हमें इज्जत दी इस्लाम ने, और इन कपड़ों ने इज्जत नहीं दी, इन ओहदों ने इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने इज्जत दी। आज वो कपड़े और ओहदे और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनाब ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने नए कपड़े पहने हुए थे। हजरत फारूक आज़म ने कहा कि तुम्हारा रवैया बदल गया है, कुछ फतूहात के बाद तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरी बात आ गई है कि तुमने नए कपड़े पहने हुए हैं। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अपने ऊपर वाले बटन खोल के दिखाया कि बाबा आप हमसे नाराज ना हो, हमने अपनी औकात याद रखने के लिए पुराने कपड़े नीचे पहन रखे हैं, ये तो सिर्फ इनको दिखाने के लिए पहने हुए हैं जो जालिम बने हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम का निज़ाम बड़ा बरकत वाला है, बड़ा इज्जत वाला है, और वो वाला है जो आपको भी और कौम को भी और रियाया को भी इज्जत दिलवाता है। लेकिन क्या करें कि जब इस्लाम की बात की जाए ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक,
سب کو 11,000 واٹ کا کرنٹ لگے. اور جی مولوی صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے, اور آپ صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے, اور قاری صاحب چودھری صاحب پیر صاحب اسلام پر کون چل سکتا ہے؟ بھائی اسلام پر ابو بکر و عمر چل سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ اسلام پر بلال چل سکتے ہیں, صہیب چل سکتے ہیں, سلمان چل سکتے ہیں, تو کیا ہم نہیں چل سکتے؟ بالکل چل سکتے ہیں. اس لیے ہم نہیں چلنا چاہتے کہ ہمیں, اور یہ یاد رکھنا کہ نہ چلو, دور رہو اور اسلام کو پیٹ کرو. اسلام تمہیں اسی طرح ذلت دکھاتا رہے گا, تمہارے بچے اسی طرح ڈوب کے مرتے رہیں گے, اور تمہارا مستقبل اسی طرح غیر محفوظ ہاتھوں میں جاتا رہے گا. اور اگر اسلام ہو تو حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک بچہ رو رہا ہو تو حضرت فاروق اعظم کے پاس سے گزرے تو پوچھے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ ماں کہتی ہے کہ حضرت عمر نے قانون بنایا ہے کہ جو بچہ ماں کا دودھ مکمل کر لے گا اس کو وظیفہ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے, جو بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہوگا اس کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا. اگر اسلام ہو تو پھر یہ یوں مستقبل محفوظ ہوتا ہے, اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر بچے ڈوب کے بلوچستان سے سمندر تک ان کی لاشیں بھی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ ہے اسلام. اور حضرت فاروق اعظم کو جب پتہ لگا کہ ماں کہتی ہے کہ وظیفہ حضرت عمر نے اتنا لگایا ہوا ہے کہ جب بچے دودھ پیئیں گے تو ان کو سرکاری وظیفہ نہیں ملے گا, اور جب بچہ دودھ چھوڑے گا تو اس کو سرکاری وظیفہ ملے گا. ماں بچے کو اس لیے دودھ نہیں دے رہی کہ یہ جلدی دودھ چھوڑ دے تاکہ سرکاری وظیفہ مل سکے. تو حضرت عمر کے کانوں میں جب یہ بات پہنچی تو حضرت عمر نے اسی وقت لا کے اپنے جناب نائب کو, قاصد کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ابھی فرمان جاری کرو, جو بھی عمر کی رعایا میں بچہ پیدا ہوگا اس کا ابھی سے وظیفہ جاری کیا جائے گا. اگر اسلام ہو تو وہ آپ کے مستقبل کو ایسے محفوظ کرتا ہے, اور اگر اسلام نہ ہو تو پھر آپ کی بیٹیاں کبھی جناب ادھر اور کبھی ادھر کھلے آسمان کے نیچے روتی رہتی ہیں, اور رونا بھی چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے اوپر ڈرامے باز بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کوئی فاروق اعظم کا غلام نہیں بیٹھا ہوا. ان کو رونا بھی چاہیے کہ اوپر ایک رنگیلا خان بیٹھا ہوا ہے جس کو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا آتا ہے, اور ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اوپر ریاست مدینہ کے والی اور درد رکھنے والا اوپر کوئی نہیں بیٹھا, اوپر وہ رنگینے اور وہ بدماش بیٹھے ہیں جن کی راتیں پی سی ہوٹلوں اور جناب اباری اور جناب ان ہوٹلوں میں گزرتی ہیں, جن کی ایک ایک راتیں لاکھوں اور ہزاروں روپے میں گزرتی ہیں. ان کو کیا خبر ہو کہ بلوچستان ہو یا جناب جنوبی پنجاب ہو یا جناب جھنگ, اور جس جگہ بھی جہاں بھی قدرتی آفات اور سیلاب آیا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کی راتیں اس کھلے آسمان کے تلے کیسے گزر رہی ہیں. قوم کا درد قوم کے حاکم کو ہوتا ہے, بغیرت لوگوں کو نہیں ہوتا. اور قوم کا درد اس کے دل میں ہوتا ہے جو دل رکھتا ہو. یہ یہاں دل نہیں رکھتے, یہ تو مفاد رکھتے ہیں, یہ یہاں دل نہیں رکھتے, یہ تو جناب ان کا دل تو لندن اور جناب پیرس اور نیو یارک میں پڑا ہوا ہے. ان کے دماغ جناب وہاں سوئس بینک اور سرے محل میں پڑے ہوئے ہیں. جن کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے, درد وہ رکھتے ہیں آپ کا. اور یار مجھے بتاؤ, آپ اور میں جب دیکھتے ہیں ایک تصویر کو تو ہمارا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا. ہم یہ نہیں کہتے یار جو بھی وسائل ہیں, جو کچھ بھی چیز ہے, چلو خرچ کرو قوم پر, قوم کو اس مشکل حالات سے نکالو. مجھے بتاؤ یہ سینے میں کون سے دل رکھتے ہیں جن میں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی, ان کے کان تک جو بھی نہیں ریگتی, جو مرضی ملک کے اندر ہو جائے, جو مرضی قوم کے ساتھ ہو جائے, جو مرضی ملت کے ساتھ ہو جائے, ملت کے بیٹے اپنے ہی قوم کی گولیوں سے اگر چھلنی بھی ہوتے رہے یہ جناب خواب خرگوش میں سوئے رہتے ہیں. ملت کے بیٹوں کا خون روڈوں پر لبیک یا رسول اللہ نعرے لگاتے ہوئے جناب بہتا رہے, یہ پھر سوئے رہتے ہیں. ان کی عدالتیں نہیں کھلتی, ان کو کہیں سے فون نہیں آتے, ان کو جناب کوئی اپروچ نہیں کرتا. اور جناب اس وقت کا سب سے بڑا دجالی فتنہ وہ میڈیا جس کو قوم کے تھرکتے ہوئے قوم کی بیٹیوں کے جسم نظر آتے ہیں, یہ لوگ نظر نہیں آتے جو حضور کے دین کے لیے اس گئے گزرے دور میں بھی رات کے اس پیر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر لیں گے, ہم نے مہنگائی برداشت کی, ہم نے ظلم برداشت کیا, اب آپ کے دین کے ساتھ غداری نہیں ہونے دیں گے. یا رسول اللہ لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ. اور
ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے وہ سارے اشخاص، وہ سارے دیندار جو اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ کہتے ہیں اور دین کا نمائندہ کہتے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ ہمیشہ وقت کے یزیدوں کے ہاتھ میں رہتا ہے، وقت کے ظالموں کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ انہیں اتنی برداشت تو ہونی چاہیے، بھائی تمہارے خلاف بات ہوئی تو تم آسمان اور زمین سر پر اٹھا لو کہ جی ہمارے خلاف بات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ڈب کے نہیں مرتے، پوری دنیا نے حضور کے خلاف گل کی تھی، تواڈے کان تے جوں نہیں لگی، تواڈے خلاف گل ہو گئی، تسی ہے کی شے ہو، تواڈا نسبت تعلق کر دیتا جاوے، تواڈا تعارف کیے، تسا ساری زندگی اسلام دے نام تے کھادا، اسلام دے نام تے بچے بڑے کیتے، اسلام دے نام تے جماعتاں اور تحریکاں بنائیاں، اس تو بعد تسی اسلام نو ویچن ٹر پے۔ اگر تواڈا ہاتھ پکڑ کے کوئی کہہ رہا کہ اوے سیدھے راہ تے آؤ، بندے دے پتر بنو، اے جے حق دی راہ، اور جے حق دی لین وچ تسی آ گئے ہو اور تسی رگڑے گئے ہو، تسی رگڑے جاؤ گے انشاءاللہ، ہر اور رگڑیا جائے گا جڑا حق دی راہ وچ رکاوٹ آئے گا، جڑا جناب کی کہتے ہیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ لوگ کہنے کہ کربلا کس نو کہنے، کس نو کربلا سمجھ نہ آوے، وہ ایک دن لبیک علیہ نہ کھلو کے دیکھ لوے کربلا کہنے کس نو۔ اور کربلا جنہوں سمجھ نہ آوے اور ایک دن ساڑھے نہ کھلو کے دیکھ لوے، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا۔ اے جتھے میں کھڑیا، خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ کیوں سارے خلاف ہیں ساڑھے، اپنے بھی بیگانے بھی، جناب اپنے دے روپ اچ بیگانے دے روپ اچ سارے ساڑھے خلاف ہیں، اس واسطے کہ حسینیت کی گل کرنا بڑا آسان ہے، حسینی کردار نبھانا بڑا مشکل ہے، اور ہر ظالم کی آنکھیں چاک پا کے گل کرنی بڑی مشکل ہے، اور ہر ایک نو کہنا اے بھی عاشق رسول ہے، اے بھی عاشق رسول ہے، اے بھی عاشق رسول ہے۔ میں کہو عاشق رسول اگر اے سارے تے دین نبی دا غام یتیمہ روے کے لاوے، ایک میں ہو سکتا جے سارے عاشق رسول ہیں۔ اے جناب اتو لے کے تھلے تک، ایک تھانے تو لے کے اتے صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس تک ظلم دا نظام چل رہے ہوئے تے سارے عاشق رسول ہیں۔ اے عاشق رسول ہیں جنہ دے ہونے ختم نبوتی شک تبدیل کی دی گئی، جنہ دے ہونے ممتاز نو پھٹے لایا گیا، جنہ دے ہونے جناب 45 تو زیادہ اور شاہکان رسول نو لبیک یا رسول اللہ کہتے جناب شہید کیتا گیا، جنہ کو ایک سفیر ملک تو نس نہیں سکیا، اور ریاست مدینہ دا دعوے دار ہے، وہ کہنا میں امریکہ دے اگے کھڑا ہو سکتا، اور جھلیا نچن والیاں دے پتر کدی امریکہ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں ثبوت دینا کہ نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ اور حریت دی گل نہیں کر سکتے، حریت دی گل او کر سکتے ہیں کہ جنہاں دے بڑے نے انگریز دے خلاف 1857 تو لے کے 1947 تو لے کے 73 دی تاریخ ختم نبوت دی تاریخ، اور ختم نبوت دی تاریخ تو لے کے فیض آباد تک، اور فیض آباد تو لے کے وزیر آباد تک، جنہاں دے بڑے دی تاریخ ہے کہ انگریز دے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ ہر ظالم دے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو۔ این پریشان نہ ہویا کرو کہ جناب او فلانا خلاف ہو گیا، او فلانا خلاف ہو گیا۔ اے بابا جی دا شعر پڑھیا کرو مولانا حسرت موانی دا کہ جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو۔ انہیں کہ اینج نہیں سارے ٹی وی، انہیں کو اپنے پرائے سارے ٹی وی چینل دے ہاٹ ٹائم دے اندر آ کے بیٹھ کے سارے لبیک کے خلاف بک بک کریا کرو، پھر اسے گوئے پڑھیں گے جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، کیوں نہیں کی تھی شکایت، جانا دے دیان خون دیتا جناب سیلاب دے اندر قوم دے نال کھڑے ہاں، ہر مشکل وقت دے اندر قوم دے نال کھڑے ہاں، اس دی وجہ کی ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ صرف سانو پتا کہ ساڑھے دل وچ کسی دی محبت نہیں سوائے حضور دے، اسی سارے نو منیا حضور دے واسطے نہ بس۔ اور کئی کہنے سن کالے منہ والے کہ جناب، اور کئی بابا جی سانو راہ دس کے گئے یار اے تا بات کیا گلاں نا، او تو او گلاں کوئی کہندا سی کہ جناب
میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ انہوں نے ابو بکر و عمر جیسے خلیفہ اور مشیر مل گئے. اور کوئی کہتا سی کہ جناب حضرت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قسمت اچھی کہ جناب انہوں نے حسن اور حسین جیسے نواسے مل گئے. بابا جی فرمانے سے نہ چلیا غلط گل کرنا تو. ابو بکر و عمر دی قسمت اچھی کہ انہوں نے آقا حضور مل گئے اور حسنین کی قسمت اچھی کہ انہوں نے نانا محمد مصطفیٰ مل گئے. ساڑھا یہ نظریہ بڑا صاف جا کہ سانو کوئی اور سانو کوئی آگے دسن جائے جناب فلاں صاحب اور فلاں جناب ملک اور جناب خان وڈیرا پیر جناب فلاں فلاں اسا کسی نے نہیں اسا جس نے بھی بنیا وہ حضور کی نسبت نہ بنیا. اور بابا جی پڑھ دیا دنیا تو گئن کہ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا, بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہو جو ہمارا ہو نہیں سکتا. اور دوسری گل کہ اسی ہے جناب ممبر تے کھڑے ہیں اور جناب جلسے کھڑے ہیں تے تسی پریشان نہ ہویا کرو. بیٹھو بھائی پریشان نہ ہویا کرو اس واسطے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے اس ممبر تو کسی شے دی تحفظ دی گل نہیں ہوئے گی. جدو بھی تحفظ دی گل ہوئے گی تو تحفظ ناموس رسالت دی گل ہوئے گی, تحفظ ختم نبوت دی گل ہوئے گی, تحفظ دین دی گل ہوئے گی, تحفظ اسلام دی گل ہوئے گی, تحفظ پاکان امت دی گل ہوئے گی. اساں ایک کام نہیں رکھیا کہ جناب فلاں صاحب نو منو کہ فلاں جناب فلاں. اے یاد رکھنا حکمت اور تدبر میدان بچ آ کے ہوندا, گھر بہ کے نہیں ہوندا. ہاں حکمت اور تدبر ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع تے خندق کھدوائی, لیکن حکمت دا ایسی جنگی حکمت ایسی کہ میرے آقا مولا نے خندق کھدوائی, لیکن حکمت ادو ختم ہو گئی جدو عمر بن عبد ود نے خندق کراس کر کے اسلام کو چیلنج دیتا. پھر میرے آقا مولا نے حکمت کے تحت چپ نہیں کیتا, پھر مولا کائنات کو دستار بن کے میدان اس بھیجا. ہاں میں حکمت اور حق دا تقسیم بیان کری جاواں. حکمت ہے کہ جدو خندق کھودی جا رہی سی جنگ دی حکمت عملی ہو رہی سی, گھر بہ کے نہیں حجرے چ بہ کے نہیں. بتائے ابن علی بتائے شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں. ہاں اے حکمت اور جناب تدبر میں مکس کیتا جانا کہ یہ حکمت کے تحت میں کہ حکمت ہے نہیں ہے. میرے آقا مولا نے جنگی حکمت کے تحت خندق کھدوائی, لیکن جدو خندق نو کراس کر کے عمر بن عبد ودا کی آ گیا اور وہ کہنے لگا ہو یارا باڑیو میں نے جان دیو میں عمر بن عبد ودا میں 1000 دا کلا مقابلہ کرتا. تے مولا کائنات نے نہیں فرمایا بھئی اسی شریف لوگ ہونے ہیں اسی حکمت کے تحت چپ کرنے ہیں. فرمایا الذی سمتنی امی حیدرہ, فرمایا جے تیرا نام عمر بن عبد ود نا تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر. ہاں اسلام دا اے مزاج ہے حکمت اور حق نو مکس کیتا جانا کہ جی حکمت کے تقاضے یہ ہیں. میں کہوں حکمت کے تقاضے سدا رہن گے, حق دا تقاضا ہوئی ہے جو حسین نے کربلا میں جا کے کیتا. بس ایک قیامت تک واسطے اصول ہوئے گا. حکمت کے تقاضے سارے رہن گے, حق دا تقاضا ہوئی ہے کہ جس طرح خادم حسین نے فیض آباد جا کے کیتا. بس رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور شریعت کے تقاضے کے تحت شریعت کی گل ہوئے اور سانو ساڑھے بڑے نے نہیں سکھایا کہ شریعت دے اگے اکڑ کے کھلونا, اسلام دے اصولات دے اگے اکڑ کے کھلونا. شریعت کی گل ساڑھے ہوتے آوے, شریعت کا قلم وہ میرے ہوتے چلے شاہ صاحب ہوتے چلے برابر ہے. جدو شریعت کا قلم چلیا تو شاہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ میں اتنا بڑا شخص ہاں, میں اتنے بڑے آستانے دا پیر ہاں, میں اتنی بڑی جماعت دا جناب نائب امیر ہاں. شاہ صاحب نے فرمایا شریعت کی جو گل ہے ساڑھا سر جھکیا ہویا, لیکن اگر کوئی آکھے کہ احمد دے سامنے سر جھکا لو تو پھر ایسا قسم کھاتی ہوئی کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے, نہ ہم شیخ نہ ملا نہ مصاحب نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. اصل مسئلہ پتہ کی ہے, اصل مسئلہ ہے کہ لبیک تو تکلیف کی ہے سیاسیوں جناب مذہبیوں اور وہ سارے پنڈتوں جنہوں نے ہمیشہ اسلام نو اس غرض نہ چھپایا ہمیشہ کہ اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی.
ورنہ جناب میدان میں جانا پائے گا. پوچھا جائے گا نا کہ جناب تسی قیمتی ہو یا حسین ابن علی قیمتی ہے. اور لوگ پوچھا جائے گا کہ جناب لوگ حج واسطے آ رہے سن بیت اللہ, حسین کربلا حج بیت اللہ شریف چھڑ کے کربلا جا رہے سن. اور اس تو پچھلے سال جدو امام حسین مکہ شریف دے ایک دروازے تو داخل ہوئے تے لوگ حجر اسود نو چوم رہے سن, تے کسی نے آواز لائی او حسین آیا, تے لوگاں حجر اسود چھڑ کے حسین چومنا شروع کر دیتا. کسی نے پوچھا ہوئے کی کر رہے ہو, حجر اسود نو نہیں چوم رہے حسین نو چوم رہے ہو. انہاں کیا حجر اسود نو ساڈے آقا مولا ایک باری چومیا, حسین نو تک کئی باری چومیا. اس حسین اس شانہ دا حسین ہوئے او جناب بیت اللہ چھڑ کے کربلا جا رہے ہوئے, اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی. پوچھا جائے گا جناب اتنے بڑے اندر بڑھ کے بیٹھے ہو, اسلام باہر میدان وچ بلا رہا اور باہر پوچھ رہا کہ ہے کوئی حل من ناصری انصرنا دے تحت باہر میدان وچ, لیکن نہیں. اور یہ یاد رکھنا, میں پہلے بھی آکھیا سارے شریکاں نو آکھیا کہ کلے نہیں رل کے آؤ, رل کے میں پہلے بھی آکھیا کہ کلے کلے نہیں رل کے آؤ, دل لاؤ, دل جو ہو سکتا ہے کرو. سارے نو کیا رل کے آؤ, دل لاؤ. تسی بتا غلط سمجھتے ہو کہ اسی مجمع ویکھ کے زیادہ چوڑے ہونے ہیں اور گل کرتے ہیں. جنہ چکیاں ساڑھے سامنے تختہ دار دی رسی لٹک دی سی نا, اس وچ بھی کہندے سا کہ لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اے نہیں رل کے آؤ, رل کے پتہ نہ لگے کسی کے خلاف کھڑے ہو. اے مجمع نہ بھی ہوئے, اسی کلے بھی ہوئے, حق دا انشاءاللہ عالم اسی طرح بلند ہے. اور حق دی راہ وچ, حق تے پیمانے وچ, حق دی راہ وچ جڑا آئے اس نو اپنے آئینہ منہ وچ ویکھنا چاہیے. اور بابا جی فرماندے سن جے شکل غلط نظر آوے نا تے آئینہ نہیں توڑنا چاہیے. لبیک والے صرف آئینہ دکھاندے نے اس طرح کر کے, اس طرح کر کے کہ بھائی جان اے حق دی راہ وچ, اور حق دی گل ہوندی رہے گی. اور جھلیو حق نو تا 72 کربلا دے کے نہیں رکدا حق. ہاں, اور جناب تسی کی سمجھتے ہو کہ بابا جی کلے جا کے مال نوٹتے نہیں سن بہ گئے. تو آدھے کی سمجھ ایسی تو مجمع دے خیال تے, لوگوں دے خیال تے حق دی گل ہوئے گی. اس دی راہ وچ, اس دی جناب ذات وچ نواز شریف آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی, عمران خان آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی, شہباز شریف آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی, زرداری آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی, کوٹا آن تاوی حق دی گل ہوئے گی, اسٹیبلشمنٹ آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی, بروکریسی آوے تاوی حق دی گل ہوئے گی. اس واسطے کہ حق ہوئے جڑا دبن واسطے نہیں آئے گا, دبن واسطے نہیں آیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن وچ لکھا جال حق وزاحق الباطل. اے یاد رکھنا حق جدو بھی آئے گا وہ باطل نو نسا کے دم لے گا. ہاں اے ضرور ہے کہ حق والے نو کدے بدر وچ لے کے جایا جائے گا, کدے احد وچ, کدی مریسی وچ, کدی مستلق وچ, کدی جناب خندق وچ, کدی تبوک وچ, کدی یرموک وچ, کدی قادسیہ وچ, کدی کربلا وچ. لیکن حق دبتا نہیں, نہ حق دبیا سی نہ دبے گا, اور انشاءاللہ حق قیامت تک جاری رہے گا. آسی اپنے مخالفہ نو کہنے ہیں کہ چلو چنگی گل ہے, اتنی دیر تسی ساڑی مخالفت کرتے رہنے ہو, دین اسلام تو آڑی ذات وچ اتنی دیر بچے رہنے, اتنی دیر تو آڑی شر کرو, اسلام بچے رہندا. ساڑی مخالفت چھپ چھپ کے نہیں, سامنے آ کے اور ظاہر ہو کے کرو. انشاءاللہ اسی تو انہوں کدی جواب نہیں دیں گے, حق دی گل کریں گے. ان دے واسطے ساڑی زبان کٹ جائے, ساڑا جسم کٹ جائے, ساڑا لون والا نہ ہو جائے. حق دی گل اور حق دالم ہمیشہ قائم رہے گا اور کرتے رہیں گے. اور یہ یاد رکھنا کہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. وآخر دعوانا